بحمد اللہ سلطان ولایت غوث اعظم ہے، یقیناً صاحب عز و کرامت غوث اعظم ہے۔ ولایت اور کرامت بڑا گہرا تعلق ہے۔ دوبارہ ملاحظہ کیجئے مطلع میں ولایت اور کرامت کا حسین امتزاج اور ذکر غوثیت ہے، منقبت غوث اعظم ہے۔ بحمد اللہ سلطان ولایت غوث اعظم ہے، یقیناً صاحب عز و کرامت غوث اعظم ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمتیں ہیں، اپنے محبوب کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بڑی رحمتیں فرمائی ہیں، اس امت کے نبی کو رحمت للعالمین بنایا ہے، لیکن رب کی کروڑوں رحمتوں میں سے ایک خاص رحمت کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ ویسے تو نبی کریم علیہ السلام کی اپنی امت پر کروڑوں عنایتیں ہیں، انعامات اور احسانات ہیں، لیکن حضور کی کروڑوں عنایتوں میں سے ایک عنایت کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ تو خدا کی رحمتوں میں خاص رحمت غوث اعظم ہے، یقیناً خدا کی رحمتوں میں خاص رحمت غوث اعظم ہے۔ عنایات نبی میں ایک عنایت غوث اعظم ہے، طریقت کے چمن کی زیب و زینت غوث اعظم ہے، شریعت کے گلستان کی بھی نزہت غوث اعظم ہے، فقیہ بے بدل مہر شریعت غوث اعظم ہے، حقیقی صوفی و ماہ طریقت غوث اعظم ہے، علی کے لاڈلے نور نظر زہرا کے شہزادے۔ غوث پاک والد اور والدہ دونوں کی طرف سے سید ہیں، حسنی حسینی سید ہیں، نجیب الطرفین ہیں، مولا علی کے بھی شہزادے ہیں، حضرت زہرا کے بھی جگر کے ٹکڑے ہیں، اور آل مصطفیٰ کا فیضان ہے اپنے دور کے اعتبار سے اور بعد کے زمانے کے اعتبار سے۔ غوث پاک سید السادات ہیں، سیدوں کے بھی سردار ہیں، تو علی کے لاڈلے نور نظر زہرا کے شہزادے نبی کے پاک کی نورانی عطرت غوث اعظم ہے، جہاں میں عام ہے جود و کرم محبوب یزداں کا، بڑے فیاض اور بحر سخاوت غوث اعظم ہے جیسے سایہ افغن آسماں ساری زمین پر، یوں مریدوں کے سروں پر ذل رحمت غوث اعظم ہے۔ بہجت الاسرار میں غوث پاک کا یہ فرمان ہے جو ہم غلاموں کے لیے ہے۔ غوث پاک نے فرمایا تھا قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا یہ ایک قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ غوث پاک کے مبارک قدموں کی برکت تو اولیاء کو پہنچی ہے، لیکن ہم جو گناہگار غوث پاک سے محبت کرنے والے آپ کے مرید ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، غوث پاک نے ہمیں اپنے مبارک ہاتھوں کی برکت پہنچائی ہے۔ بہجت الاسرار میں غوث پاک کا یہ فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، میرا یہ ہاتھ میرے مرید پر اس طرح ہے جس طرح زمین پر آسمان سایہ فگن ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرما دینا ہے پشت پناہ غوث اعظم۔ بریلی کے امام نے دین کے ہر دشمن سے جنگ مول لی، قلم کے ذریعے کلمی جہاد فرمایا، تمام باطل عقائد اور نظریات کے حاملین کو شکست دی، ان کے دانت کھٹے کیے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے جو اتنا بڑا کام کیا ہے نا، میرے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے۔ آج بھی دنیا میں کوئی بڑا کام کرتے کہتے ہیں یار یہ اس بندے میں اتنی وہ ہے تو نہیں، اس کی اتنی ورتھ تو نہیں ہے، پیچھے دیکھو کس کا ہاتھ ہے، کس کی ایڈ ہے، کس کی پشت پناہی کے نتیجے میں یہ کام کر رہا ہے۔ تو بریلی کے امام نے بتایا کہ جو میں نے دشمن کے دانت کھٹے کیے اور میں نے یہ للکار دی کہ کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، اعداء سے قید و خیر منائے نشر کریں، کیونکہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ بریلی کے امام نے بتا دیا کہ اتنا دین کا عظیم کام اتنی جرت کے ساتھ میں نے اس لیے کیا ہے کہ ہیں پشت پناہ غوث اعظم، ہیں پشت پناہ غوث اعظم۔ کیوں ڈرتے ہو تم رضا کسی سے، رضا کے سامنے کی تاب کس میں؟ کوئی بڑا پہلوان ہو، بادشاہ ہو، بڑی پاور والا ہو تو کہتا ہے کس میں مجال ہے، کس میں طاقت ہے، کس میں ہمت ہے، کس میں تاب ہے کہ میرے سامنے آئے، میرا مقابلہ کرنے کی ہمت کس میں ہے؟ تو امام احمد رضا خان غوث پاک کی حمایت پر ناز کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رضا کے سامنے کی تاب کس میں،
رضا کے سامنے کی تاب کس میں، فلکوار آسمان کی طرح، فلکوار اس پہ تیرا ذل ہے یا غوث۔ سائے کو عربی میں ذل کہا جاتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں اے غوث پاک، آپ کا سایہ مجھ پر آسمان کی طرح اس طرح ہے، ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض۔ غوث پاک کا فرمان کہ میرا ہاتھ میرے مرید پر اس طرح ہے جس طرح زمین پر آسمان ہوتا ہے۔ بریلی کے امام عرض کرتے ہیں غوث پاک آپ نے دستے حمایت اس طرح رکھا، آپ کا سایہ حمایت مجھ پر ہے، لہذا میرا سامنا کرنے کی کسی دشمن میں ہمت اور طاقت نہیں ہے۔ رضا کے سامنے کی تاب کس نے، فلکوار اس پہ تیرا ذل ہے یا غوث۔ غوث پاک نے جو فرمایا کہ میرا ہاتھ میرا دست حمایت میرے مرید پر مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، ہند میں ہو، حرم میں ہو، ہند میں ہو یا سندھ میں ہو، ہر جگہ رب کی رحمت سے، رب کی عطا سے میں اپنے مرید کی مشکل کشائی کرتا ہوں۔ تو اسی غوث پاک کے فرمان کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے، ہے جیسے سایہ افغن، ہے جیسے سایہ افغن آسمان ساری زمین پر، یوں مریدوں کے سروں پر ذل رحمت۔ غوث اعظم ہے مریدی لا تخف اللہ ربی سے ملی ڈھارس، مدد فرمانے والے میری حضرت۔ غوث اعظم ہے بلاد اللہ ملکی تحت حکمی کا یہ ہے مطلب، زمین پہ ہر جگہ کرتے حکومت۔ غوث اعظم ہے، میرا نام تو راشد علی ہے لیکن تخلص میرا برہان ہے، بعض لوگ مجھے برہان کہتے ہیں، تو میرا نام راشد علی ہے، تخلص جو ہے وہ برہان ہے۔ تیرے دشمن رہیں گے، تیرے دشمن رہیں گے، خائب و خاسر صدا برہان، تجھے پہنچانے والے خاص نصرت غوث اعظم ہے۔ یہ اس کا پہلا مقطع ہے۔ دوسرا مقطع اس پر میری گفتگو کا اختتام ہوگا۔ جب یہ میں کلام لکھ رہا تھا نا تو اس کا قافیہ تیز سے آ رہا ہے، یعنی ردیف سے پہلے جو لفظ ہوتا ہے آپ دیکھیں، ولایت، رحمت، کرامت، عنایت، نزہت، طریقت، شریعت، عطرت، سخاوت، حضرت، حکومت، نصرت، آخر میں تے آ رہا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا جو مشہور ٹائٹل ہے اس کے آخر میں بھی کیا آتا ہے؟ تے آتی ہے، اعلیٰ حضرت۔ تو میں نے کہا غوث پاک کا دامن مجھے دینے والے اعلیٰ حضرت ہیں، تو غوث پاک کی منقبت میں اعلیٰ حضرت کا ذکر ہونا چاہیے، اور اس اعلیٰ حضرت کی تے کو قافیے میں استعمال کرنا ہے، یعنی کہ مصرع یوں بنے، اعلیٰ حضرت غوث اعظم ہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ غوث پاک کا دامن دینے والے اعلیٰ حضرت ہیں، ان کا تو ذکر کر رہا ہوں، لیکن ان دونوں بزرگوں سے مجھے منسلک کرنے والے تو امیر اہل سنت ہیں، ان کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں نثر ہوتی ہے نا، میں گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں تو لفظوں کی کوئی قید نہیں ہے، جتنے لفظ چاہوں استعمال کروں، اتار چڑھاؤ، وزن، حروف کی تعداد کا کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن جو نظم ہوتی ہے نا اس میں خاص وزن ہوتا ہے، خاص حروف اور کلمات ہی لانے ہوتے ہیں، ورنہ وزن آؤٹ ہو جاتا ہے۔ تو اب ایک مصرع ہے، تین بزرگوں کا ذکر کرنا ہے اور کرنا بھی ہے، میں نے ٹھان لی، تو الحمدللہ غوث پاک کی، اعلیٰ حضرت کی، امیر اہل سنت کی خصوصی برکت پہنچی۔ اب اس کلام کے مقطع کا دوسرا مصرع آپ سنیں گے انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ ایک مصرع میں اپنے تین محسنین کا میں نے ذکر کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے سرمایہ افتخار ہے، پورے کلام میں مجھے جو حاصل کلام مصرع لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے، آپ سنیں گے تو انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ ان بزرگوں کی برکت لیں۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، خدا کے فضل سے برہان تیرے حامی و ناصر، خدا کے فضل سے برہان تیرے حامی و ناصر، امیر اہل سنت اعلیٰ حضرت غوث اعظم ہے۔